ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت انداز میں علیل ہونے کے باوجود بڑی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے۔ اللہ کریم ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ سامنے محترم وطن عزیز کے نامور ثنا خان خالد حسنین خالد صاحب انشاءاللہ چند لمحوں بعد ہمارے درمیان موجود ہوں گے۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب اپنی حاضری لگا کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ حفیظ جلندری صاحب نے کیا خوب لکھا ہے، اہل بیت بیٹھے ہوں اور مولا حسین کی بات نہ ہو تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ تو کیا خوب لکھا، آپ لکھتے ہیں کہ حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھلا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے، ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دین ادھر فقط ایمان ہے، مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے، کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے۔ سامنے محترم اب میں بغیر کسی تمہید کے حکم کے مطابق دعوت خطاب دیتا ہوں پیر طریقت، رہبر شریعت، عالمی مبلغ اسلام، آل نبی، اولاد علی، پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر پیر سید محمد علی رضا بخاری الحسنینی السیفی صاحب، سجادہ نشین آستان عالیہ، بساں شریف، ممبر اسمبلی آزاد کشمیر۔ آپ کی آمد سے پہلے ذکر کر رہے ہیں اللہ جل جلالہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا
ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. سب پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک یا راحت العاشقین. انتہائی قابل احترام معزز و محتشم مشائخ اعظام، علماء کرام، عمائدین بزم، خصوصاً تمام اہل علم جو تشریف فرما ہیں، ہمارے علماء کرام، ان کو مخاطب کرتا ہوں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ. محترم علامہ ذیشان رضوی صاحب، انتہائی گرامی قدر محترم سید رضا الدین شاہ صاحب، محترم حاجی ملک نصیر قادری صاحب، علامہ محمد فیاض قریشی صاحب، محترم و گرامی قدر علامہ قاری ایاز قریشی صاحب، میرے عزیز محترم اس مسجد کے خطیب علامہ قاری تحسین سیفی صاحب، نقیب بزم صاحبزادہ حسن رضا صاحب، ناظم اعلیٰ رضا اسلامیہ کالج، ثناءخوان حضرات، عاشقان رسول، علماء، خطباء، واعظین، حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت رکھنے والے عاشقان رسول، اولیاء و صالحین کے سلسلوں میں وابستہ سالکین طریقت، وابستگان سلاسل، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم آج اس مرکز میں، اس مسجد میں ایک بار پھر ایک بڑی ایمان افروز، بابرکت اور بارونق، ذوق و شوق سے معمور اور کیف و سرور سے بھرپور اس روحانی محفل میں، روحانی اجتماع میں شریک ہیں، جو حضور سرور کون و مقام آقا دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی نسبت سے منسوب ہے. سرکار کی آمد مسعود، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور محبوب سبحانی، قندیل نورانی، ذل سبحانی، الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث العظم، غوث الثقلین، آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے لیے عرس پاک کی بزم. اگر عنوان پہ ذرا سا غور کیا جائے تو اتنا طاقتور عنوان ہے کہ اس سے زیادہ طاقت والا کون سا عنوان آپ لا سکتے ہیں. قاری تحسین صاحب نے کمال کر دیا ہے. اور میں بہت ہی چند ایک باتیں اختصار سے پیش کرنا چاہوں گا. اور یہ اچھا کیا جو آرگنائزرز ہیں، ٹائم بچانا چاہیے. سب سے اہم چیز ٹائم ہے، ٹائم مینجمنٹ ہے. آپ نے نعت خوان حضرات کو سنا، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں. ہمارے جتنے ثناء خوان حضرات، نذیر صاحب، مہران قریشی صاحب، عاصم صاحب، ماشاءاللہ، ڈاکٹر اکرام اللہ محسن صاحب حیدر میں بڑا اچھا انہوں نے ماشاءاللہ ذوق. تو سلسلہ یہ چلے گا انشاءاللہ، اور اپنے ٹائم پہ اس پروگرام کو ختم ہونا چاہیے. تو میری ویسے عادت بھی نہیں ہے کہ بہت ہی لمبی بات شروع کر لی جائے اور ایسا کام کھول لیا جائے بندہ واپس بند نہ کر سکے اس کو. یہ بھی میری عادت نہیں ہے. اور میں بس سیدھی چند باتیں کوشش کرتا ہوں ٹو دا پوائنٹ رہوں. اور آج کا ٹاپک میں کوئی خیر بہت بڑی پریپریشن کے ساتھ حاضر خدمت نہیں ہوں. آئی پیڈ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے، اس میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کتنا ایمان افروز، کتنا بابرکت، اور پھر مجھے کہنے دے بہت پاورفل، بڑا طاقتور عنوان. گو کہ کوئی بات اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی بات، عزت و ناموس کی بات نہ ہو. اور
طریقت، حقیقت، معرفت، تصوف، اصلاح قلب، اصلاح احوال، تزکیہ باطن، اس کی جب بھی بات آپ کریں گے تو حضور غوث الثقلین کے تصرف اور کرامات اور آپ کی برکتوں کا تذکرہ وہاں خود موجود ہوتا ہے. تو یہ دو باتیں ہیں، اور اس کو ہم یوں سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ نسبت کا تصور اسٹیبلش ہو جائے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہم لے کے اس اجتماع سے جائیں. گو کہ بڑا اسے ایزی کر کے علماء نے اور صوفیاء نے بیان کر دیا کہ فرسٹ سٹیپ ہے جو نسبت شیخ ہے، فنا فی الشیخ. The second one which is more important، جو اسینشل ہے، جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، جو مرکز ہے علم کا، معرفت کا، حکمت کا، وزڈم کا، نور کا، سرور کا، کیف کا، شہود کا، وہ ہے حضور سرور کون و مکا آقا دو جہاں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت، فنا فی الرسول. اور تھرڈ اینڈ لاسٹ ون ہے وچ از ڈیسٹینیشن، جو منزل ہے وہ ہے فنا فی اللہ. گو کہ علماء نے اس کو اہدنا الصراط المستقیم کے ذیل میں ایک اور ترتیب سے بھی مدارج کو بیان کیا ہوا ہے، عرفان الغایہ، اراۃ الطریق، ایصال المطلوب. لیکن میں ادھر اس وقت اس لیے نہیں لے کے جاتا کہ بات کو بہت کمپلیکیٹڈ نہیں کرنا ہے، لیکن یہ بات ہمیں سمجھ میں ذہن نشی رکھنی چاہیے. اللہ وحدہ لا شریک کی معرفت، وصف، قرب، اللہ اکبر، منزل مقصود، یہ زندگی کا جو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن جس کو آپ کہتے ہیں، جو منزل مقصود. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت، اور اس عبادت سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے. اور اس عبادت سے مراد مفسرین نے کیا لیا؟ فرمایا اے لیعرفون، قیام ہو، وہ قیام معرفت کے حصول کا سبب بن جائے. رکوع ہو، جب رکوع کریں جھکیں، عرفان الہی کے انوارات برسنا شروع ہو جائیں. اور جب سجدہ کریں وسجد وقترب، بندے سجدہ کر پھر دیکھ قریب کیسے کرتا ہوں. وہ سجدہ وصل کا سبب ہو، قرب کا سبب ہو، نور کا سبب ہو، وصال کا سبب ہو، معرفت کا سبب ہو. عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. عبادات کس لیے؟ عبادات اللہ کو، عبادت کے سزاوار وہی وحدہ لا شریک کی ذات ستودہ صفات، جس کے اوصاف اللہ اکبر. ہمارے عقل و خرد کی ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، عظمت و شان کا بیان وہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ وحدہ 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 لا شریک ذات، تو اس کی شان اور عظمت تو کیا بات ہے، وہاں کیا کلام ہوگا. اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی جلوہ آرائی کے لیے آپ مچل کے، تڑپ کے، عشق میں، سوز و گداز میں سرکار کی آمد مسعود کا تذکرہ کرتے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی شان و عظمت کا مظہر اتم ہیں، ان کا ذکر آپ جب کرتے ہیں تو عقل و خرد کے پیمانے ٹوٹ جاتے ہیں. تو بات میں یہی کرنا چاہ رہا ہوں. تو عبادت اللہ کی معرفت کے لیے سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس آیت پاک کا حصہ میں نے پیش کیا، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ ہی کے لیے سب سے اعلیٰ مثل ہے، سب سے اعلیٰ مثال. ایزی آپ کو مانا مثال کہہ سکتے ہیں، مثال، لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا. کیا اس مثال سے مراد ایگزامپلز ہیں؟ نہیں. میں اسی طرح مانا کرتا ہوں کہ اللہ ہی کے لیے سب سے اعلیٰ مثل اللہ کے لیے. اور اس کی جو ترجمہ جائیں آپ ٹرانسلیشن دیکھیں، ترجمہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ اس کی مثال. اس مثال سے مراد کیا ہے؟ اس کے اوصاف، اس کے اوصاف حمیدہ، اس کی صفتیں، اس کی شانیں، اس کی شانیں، شیونات، اوصاف،
صفات ذاتیہ، ثبوتیہ، حقیقیہ، شیونات، ایٹریبیوٹس. اللہ 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 اللہ. صفات جس کو صوفیاء نے کہا نا، صرف ان کو بیان بھی کیا، صفات ثمانیہ، ثبوتیہ، ذاتیہ، حقیقیہ، ایٹریبیوٹس، اوصاف. کون سی زبان ہے جو بیان کرے گی؟ ہاں 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 ہاں، یہ اللہ کے اوصاف ہیں. اور اس کے افضل الخلق، اشرف الخلق، جب اس کے پیارے حبیب کے ایٹریبیوٹس کی باری آتی ہے تو جامی نے کیا کہا؟ 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. کہ مشک و گلاب سے اگر 1000 بار اس منہ کو دہن کو دھو لوں، یا رسول عربی آپ کا نام محمد احمد لینا ابھی کمال بے ادبی ہے. ادب ادب، اتنا ادب درکار ہے. جن کے لیے جامع کہتے ہیں محمد احمد و محمود ویرا خالقش بے ستود، ازو شد بود ہر موجود زو شد دیدہا بینا. اللہ نے اپنے حبیب کے ایٹریبیوٹس اور اوصاف بیان کیے محمد سے. محمد جو خود صفت ہے، جو خود تعریف کیا گیا ہے، جو سراپا ایٹریبیوٹ ہے، جس میں صفت ہی صفت ہے، شان ہی شان ہے، عظمت ہی عظمت ہے، کمال ہی کمال ہے، نور ہی نور ہے، بے پناہ برکتیں ہیں. پھر احمد، اللہ اسمہ فی السماء احمد و فی الارض محمد، حدیث پاک میں آتا ہے. وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آپ سنتے ہیں، اور ان کا نام، یہ وہ محبوب ہیں جن کا نام حدیث قدسی ہے جی، اس کا نام آسمانوں میں احمد ہے، زمینوں میں محمد ہے. لولا خلقتک، اے آدم اگر یہ نہ ہوتے تو تجھے پیدا نہ کرتا. وجہ تخلیق آدم، وجہ تخلیق کونین، وجہ تخلیق موجودات کون ہیں؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو. مثل اعلیٰ اللہ کے لیے ہے. سب سے اعلیٰ شان کس کی ہے؟ سب سے اعلیٰ شان، سب سے اعلیٰ اوصاف، شیونات. اور اس کو آپ بیان کرنا چاہیں تو بات ختم نہیں ہوتی، لیکن ہم نے بات کو کہیں لے جانا تو ہے نا. اس مسئلے سے مراد کیا ہے؟ ایٹریبیوٹس اور اوصاف ہے، شان، سب سے اعلیٰ شان. آپ اگر سوال کریں کہ سب سے اعلیٰ شان آپ کیا، اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ بھائی اس پہ بات نہیں ہو سکتی ہے، مشکل ہے بات کرنا. لیکن اہل علم نے بیان کیا، صوفیاء نے بیان کیا، اللہ وحدہ لا شریک کی سب سے اعلیٰ شان ذات محمد مصطفیٰ ہے. سب سے اعلیٰ شان اللہ کی جو شان، اس کا اظہار اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ آرائی ہے. حضور کا آنا اللہ کی بولیے شان ہے، اللہ کی. حضور کا تشریف لانا اللہ کی، حضور کا ظہور اول اللہ کی شان. پہلا ظہور اللہ کی شان، مخلوقات و موجودات، خلق میں سب سے اول ہونا اللہ کی شان. اللہ کی کچھ بھی نہ تھا ابھی، سب سے پہلے مخلوقات و موجودات میں اللہ نے اپنی شان کے مطابق اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا. یا جابر اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، اپنے نور سے اپنی شان کے مطابق. کس طرح؟ میں اور آپ سوچ نہیں سمجھ سکتے. جہاں تک جانے کی اجازت ہے وہاں تک جا سکتے ہیں. علم والے، حکمت والے، وزڈم والے، نور والے، معرفت والے، سیکرٹس والے، جن کے پاس کانفیڈنشل ہیں، اسرار ہیں، رموز ہیں. حتیٰ کہ شہنشاہ بغداد غوث العظم بھی، غوث الثقلین، وہ بھی اسرار بیان کرتے ہیں. پوری بک ان کی موجود ہے، سیکرٹس آف سیکرٹ، سیکرٹ آف سیکرٹس، سر الاسرار کتاب موجود ہے ان کی. وہ تو جس کے آگے حجاب ہٹتے ہیں، پردے ہٹتے ہیں، وہی اس حقائق کو بیان کر سکتا ہے. ان اوصاف کو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اول میں نے عرض کیا، جو سب سے پہلے مخلوقات و موجودات میں کچھ نہیں، اپنے شان کے لائق اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا. من حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دل فرماتے ہیں کہ من نور ہی میں، یہ علماء کے متعلق بات ہے،
من نور ہی میں جو اضافت ہے، اب فرماتے ہیں اضافت تشریفی ہے، اضافت تشریفی شرف والی اضافت ہے، شرف، عظمت، ستوت، شان، شوکت. پھر یہی کہہ لیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. امام اہل سنت نے کام آسان کیا عاشقوں کا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ. فرمائیے اس میں اضافت تشریفی یا تکریمی، جس میں عظمت کا اظہار ہے. اور مزے کی بات یہ فرمائیے کہ اس اضافت میں فرماتے ہیں مخلوق میں کوئی اور دوسرا شریک نہیں ہے. مخلوق میں یہ جو اضافت اللہ نے اس نور کے سبب سے اپنی طرف حبیب کی ہے، کہا اس میں اس نے اپنی شان کی ملائک تخلیق فرمایا. وہ کیسے فرمایا؟ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں. یہ محب حبیب کی بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. یہ محب حبیب کی بات ہے. امام اہل سنت حضرت فاضل بریلوی مجددین و ملت، واہ واہ، ان کی فکر پہ قربان جائیں. کام آسان کر دیا. عاشقو آسان کام، آسان انڈرسٹینڈنگ اپنے اندر پیدا کرو. یہ کہو میں تو مالک ہی کہوں گا، کہیں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اللہ 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 اور حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد، آپ کا توسل تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ فرما ہونا، پہلا ظہور ہو یا دوسرا ظہور مکہ معظمہ میں ولادت باسعادت آپ کی، ظہور ثانی ہے، وہ بھی اللہ کی شان ہے. مثل اعلیٰ اگر اس کی آپ کو ایگزامپل دینا چاہیں، ظہور ثالث ہدایت ربانی کے اس مرحلے کی تکمیل، جہاں جا کے لوگ مار کھا جاتے ہیں اور ادب کے دامن کو تھام کے رکھنا چاہیے، اور بڑی جرت کر جاتے ہیں پتن 40 سال کے بعد. میں تو کوٹ بھی نہیں کرتا اس کو. وہ کہتے ہیں 40 سال، وہ تو عمر مبارک میں جا کے وہ ہدایت ربانی کی تکمیل کا مرحلہ، وہ ڈیکلیریشن اور اناؤنسمنٹ ہے، وہ ہے ہدایت ربانی، جس کو بعثت کہتے ہیں، جس کو اعلان نبوت کا آپ جو نام دیتے ہیں. سبحان اللہ، آپ خاتم النبیین، خاتم النبیین، ختم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت و رسالت کا سلسلہ آپ کی ذات عالی مرتبت پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا آپ کے آ کے ختم کر دیا، اس پر مکمل ہو گیا، تکمیل مکمل ہو گیا. آپ کے بعد کسی نبی نے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ خالی جھوٹا نہیں، وہ کذاب ہے، پریویریکیٹر اسے کہتے ہیں انگریزی، کہ وہ اتنے وہ جھوٹ کی لائن بنا دیتا ہے. اس جیسے جھوٹے کی آپ مثال نہیں دے سکتے جو نبوت کا دعویٰ کرے، وہ کذاب ہوتا ہے، وہ کذاب ہوتا ہے. تو کوئی بھی دعویٰ کرے، وہ سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی مرتبت پہ بند ہو گیا. اور یہ ختم نبوت کا سلسلہ منقطع، یعنی بند ہونا بھی اللہ کی شان ہے اللہ کی یہ بھی، اور وہ ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری. میں اس کو یوں سم اپ کرتا ہوں. ایک تو میں قرآن پاک کی سورہ النساء میں ارشاد ہوا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی مرتبت کی صورت میں مضبوط اور کامل دلیل قاطع آ گئی، دلیل قاطع، واضح دلیل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی برہان، کیا ہے برہان؟ دلیل قاطع. اس کو بہت سادہ ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی خبر دینے والے، وہ وحدہ ہے اس کی خبر دینے والے، لا شریک ہے اس کی خبر دینے والے، احد ہے اس کی خبر دینے والے، صمد ہے اس کی خبر دینے والے، توحید کا میسج دینے والے، توحید کا درس دینے والے، توحید کا اعلان. ہمیں کیسے پتہ لگا؟ یہ تعلیم کیسے ملی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک خود اس اسلوب کو بیان کرتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک کے احد ہونے کی
جب اس اعلان کی باری آئے، جب یہ بات کی جائے، قل هو اللہ احد، محبوب آپ اعلان فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ وہ تصور ہے جس کو ہمیں زیادہ سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ اللہ کی برہان ہونا بھی کیا ہے؟ اللہ کی شان ہے، اللہ کی برہان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم برہان ہیں، آپ کا برہان اللہ، اللہ کی وہ برہان اور دلیل، برہان دلیل قاطع ہونا، یہ اللہ کی شان، یہ مثل اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ شان۔ اس کی مثال اگر اور آپ لے سکتے ہیں، ایک ایک مثال کو الحمد سے لے کے والناس تک، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو آپ دیکھتے ہیں، وہ سب اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان کا اظہار ہے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوقات میں سے افضل ترین ہیں بعد از خدا، بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضور کا عشق و محبت اللہ کی شان، حضور کی محبت اللہ کی شان، حضور کی اتباع اور اطاعت اللہ کی شان۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنا، اتباع و اطاعت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی اللہ کی شان۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم تیرے ہیں۔ عشق و محبت، ساری نسبتیں آپ ایک ایک کر کے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں، آپ کو میسج یہ دینا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی مثل اعلیٰ، اس کی سب سے اعلیٰ شان کا اظہار اس کے نبیوں اور رسولوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ انبیاء و مرسلین میں، اس کو مزید اور ایزی کرتے ہیں، زیادہ باتوں میں نہیں جاتے۔ انبیاء و مرسلین میں شیونات کو آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں یا ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مطالعہ تو بکس کے اندر ہوتا ہے نا، تو ہم اسٹڈی اور بکس کی جو مطالعہ ہے، یہ ریسرچ ورک ہے، اس سے اگلی بات کیا کرتے ہیں؟ مشاہدہ کی بات کرتے ہیں، مشاہدہ۔ اور مزید اگر تھوڑا سا اور اگر آپ اس کو گہرائی میں جا کے کرنا چاہیں، پھر آپ کریں معائنہ۔ اس کا سورس ہے مراقبہ۔ بات سمجھ گئے؟ سب سے الگ ایک ہڈن ورلڈ ہے، اسپiritual ورلڈ، اس کی یہ باتیں ہیں، وہ سب کچھ موجود ہے، اور ذرا پرفیکٹلی یہ ساری باتیں موجود ہیں، جس کو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کو، اس کی انڈرسٹینڈنگ اپنے اندر زیادہ پیدا کریں، ان کی معلومات ہمارے پاس زیادہ ہوں، اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ عنوان ہے۔ تو یہ شیونات آپ دیکھتے ہیں، انوارات، تو یہ تو متلاطم سمندر ہے نا۔ سمندر میں کیا حیثیت ہے اس کی؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوصاف کی اب بات کریں، وہ تو مثال آپ دے سکتے ہیں سمندر میں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، نبیوں اور رسولوں میں وہ شان کا مظہر ہے، اور سب سے بلند شان جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کا آپ نے مشاہدہ کرنا ہے، تو اس کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ آرائی، حضور کی تشریف آوری، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، اللہ تعالیٰ کی بلند تر شان ہے۔ اور پھر انبیاء اور مرسلین کی عظمت، ایٹریبیوٹس اور اوصاف اور کمال اگر آپ نے وہ مشاہدہ کرنے ہیں، تو ان انبیاء اور مرسلین کے اولیاء، ان سے مصاحبت رکھنے والے، ان کے کمپینینز، ان کے صحابہ، ان کے اندر وہ اوصاف آپ دیکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ انسباغ، وہ رنگ مجلس کا، تعلق کا، نسبت کا منتقل ہوتا ہے۔ وہ ہر نبی اور رسول کے آگے امتوں میں، امم میں وہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں کہ ان کے مصاحبت والے، ان کی مصاحبت والے، وہ مصاحبت والے کیا تھے؟ کمپینینز، وہ فرینڈز آف اللہ المائٹی، وہ اللہ کے دوست تھے۔ ان کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے قرآن پاک میں، حضرت آصف برقیہ کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے، دیگر صالحین کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو آپ وہ شان بکھرے ہوئے سارے نظارے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب اللہ کے دوستوں میں اگر سب سے بلند شان، جس طرح آپ انبیاء میں محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی سب سے بلند شان قرار دیتے ہیں. اسی طرح اگر امم میں سے اولیاء اور صالحین ان میں سے اگر بلند تر شان والی کوئی ہستیاں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ خلفائے راشدین مہدیین ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں، وہ عشرہ مبشرہ ہیں، وہ اہل بیت اطہار ہیں، وہ حسنین کریمین ہیں، وہ سیدہ کائنات ہیں. اور پھر اسی شان کو اگر اور منفرد پیرائے میں آپ دیکھنا چاہیں، جو نور کے سمندر جاری ہیں، فیض کے خزانے جاری ہیں، فیض کے خزینے جاری ہیں، تو بغداد کے شہنشاہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، حضرت غوث الثقلین کی بارگاہ میں آ جاؤ. اور جو براہ راست اپنی نسبت کا اظہار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وعبد القادر المشہور اسمی، قصیدہ غوثیہ میں کہ عبد القادر میرا مشہور نام ہے، مشہور زمانہ نام میرا کیا ہے؟ عبد القادر ہے. عبد القادر، اور یہ عبد القادر شیخ عبد القادر یہ کس کی شان کے مظہر ہیں؟ فرمایا وجدی صاحب العین الکمالی. لوگوں یہ میری جد کی بات ہے، یہ میری جد کی بات ہے. وجدی میرے جد کامل، میرے جد میرے نانا پاک کہا صاحب الکمال، وہ نور و سرور کا مرکز وہ ہیں، مصدر وہ ہیں، محبت نور، اس سارے انوارات و فیضات و برکات کا برسات اس بارگاہ عالی میں ہوتی ہے. وجدی صاحب العین الکمالی. ساری بات انہوں نے، یہ عنوان مکمل ہو گیا جی. اور آپ فرماتے ہیں کہ انا الجیلی محی الدین اسمی وعلامی علی راس الجبالی. کہا میں جیلان کے رہنے والا ہوں، محی الدین میرا نام ہے، دین کو زندہ کرنے والے. اللہ، یہ شیخ کے ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں کہ مرشد زندہ بھی کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے. ان فزیکل سینس اگر کرامات سننا چاہیں تو میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کو صرف تصوف کی سٹڈیز تک رکھنا چاہوں گا کہ شیخ یحیی و یمیت، شیخ زندہ بھی کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے. زندہ کرنے اور مارنے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یحیی القلب و یمیت النفس. اس کی نگاہ میں، اس کی نسبت میں، اس کی بارگاہ میں، اس کی توجہ میں، اس کی نظر میں، اس کے آستانے میں، جب آپ اس کی ارادت میں، اس کے تعلق میں، اس کی غلامی میں جب آپ آ جاتے ہو تو اس کی نگاہ کرم سے دل زندہ ہو جاتا ہے اور نفس مر جاتا ہے. قلوب پکار اٹھتے ہیں اللہ 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 اور حضرت غوث الثقلین آپ فرماتے ہیں الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق الرجال. فرمایا میں جناب حسنین کریمین کی نسبت کہا جناب حسن کی اولاد سے ہوں، اور میرا جو قدم ہے علی عنق الرجال، اللہ کے کامل اولیاء کی گردنوں پر میرا قدم ہے. یہ اللہ نے شان ہے. حضرت غوث الثقلین کو آپ کو اللہ نے یہ شان دی. اس پہ بہت سی باتیں کر سکتے ہیں، میں کنکلوڈ کرتا ہوں. حضرت غوث الاعظم سیدی شہنشاہ بغداد کی الفتح الربانی کا ایک میسج ہے. میری چونکہ عادت بھی ان چیزوں کو لے کے میں چلتا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں الفتح الربانی میں جو ان کی خطابات اسپیچز ہیں اس کی کلیکشن ہے. ایک موقع پہ آپ فرماتی ہیں، یہ میسج ہے، یہ کنکلوڈنگ، اس میں بہت بات ہو سکتی تھی آپ شیونات پہ، ہم تو تیسرے آئے نہیں اسٹیپ پہ، ابھی بہت سی بات کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہم نے بات ختم کرنی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، چرچا کروں گا، شکرہ کروں گا. اللہ تم شکر کرو میرا اور انکار نعمت کفران نعمت نہ کرو. فلازم الذکر لہو تعمن فی ذکری لہم. آپ فرماتے ہیں کہ آپ پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، یاد الہی کو اپنے پہ لازم کر لو، لازم کر لو. دس از دا میسج. اب اگر آپ کنیکٹ ہونا چاہتے ہو، جن شیونات کے تذکرے آپ سن چکے ہو، ہدایت کے مدارج کی بات آپ سن چکے ہو، اور آپ نے نسبتوں کو اخذ کرنا ہے، تو یہ رسم و رواج تو ہے نہیں ہے، یہ آن لائن سسٹم تو ہے کوئی ہے نہیں ہے. ہر چیز کا بدل موجود ہے، لیکن جو سنگت ہے اور مجلس ہے اس کا بدل تو آج کی آئی ٹی کنیکٹڈ ورلڈ میں بھی نہیں ہے. آپ کو جستجو کرنی ہے مرد صالح، عالم بعمل اور مرشد کامل، ان کی مجلس اور سنگت آپ کو چاہیے.
اس کے بغیر تو بات نہیں بنتی ہے۔ اس کا سورس، اس مجلس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو مرشد سے نسبت کر کے ذکر کی اجازت لے کے اپنے آپ کو ہر وقت ذکر میں مشغول رکھنا ہے، فنکشنل ذکر میں مشغول رہیں آل دا ٹائم۔ سب سے سادہ میسج تصوف کا یہی ہے۔ حضور غوث پاک ایک اور موقع پہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مفید سالک اور مرید کے لیے وہ ذکر ہے جو اس نے مرشد کامل سے اخذ کیا، جس کی اجازت لی۔ اور جب وہ اجازت لے کے آپ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی اسماء، اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسماء میں سے، اللہ تعالیٰ کے ذاتی اسم میں سے جو بھی آپ کو اجازت ہو گئی ہے، جب آپ اس کی ملازمت، اس کا دوام، اس کی کنٹینیوٹی، اس کا تسلسل آپ کے اندر موجود ہے تو آپ یو آر گیٹنگ سم تھنگ، آپ کو امپرومنٹ، آپ کی ڈیولپمنٹ اسپرچولی ہوتی ہے، بندہ آگے بڑھ، تزکیہ، طہارت، تصفیہ، وہ نعمتیں اس کی میسر آتی ہیں۔ تو میسج یہ فلازم الذکر، کا پھر ذکر میں اپنے آپ کو لازم قرار دو اپنے لیے۔ سمیع قول عز و جل فی بعد ما تکلم بھی، فرمایا کہ یہ قول ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سنا ہے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، انا جلیس من ذکرنی، کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو مجھے یاد کرتے ہیں میں انہیں اپنی معیت عطا فرماتا ہوں، سنگت، ان کا ہم نشیں ہوتا ہوں۔ ان کا کیا؟ ان کا ہم نشیں ہوتا ہوں۔ جو میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ہم نشیں ہوتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر سنگت و صحبت چاہیے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور رومی نے کہا کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشین در حضور اولیاء، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا ہم نشین ہو وہ اللہ کے ولیوں کی سنگت اختیار کر لے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔